تلاوت کر لی بس تقاضے پورے ہو گئے؟ ترجمہ پڑھ لیے تقاضے پورے ہو گئے؟ قرآن کے کورسز کر لیے تقاضے پورے ہو گئے؟ سند لے لی ہم نے قرآن کے کورس کی، تقاضے پورے ہو گئے؟ چھاپ دی ہم نے قرآن حکیم کو، تقاضے پورے ہو گئے؟ 8-10 سال ہم نے قرآن کا مطالعہ کر لیا، اس کے بعد فارغ؟ کیا رسول اللہ خالی قرآن پڑھانے کو آئے تھے؟ صرف تشریح بتانے کو آئے تھے بھئی یہ قرآن کی تشریح؟ وہ تو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے اس کو۔ اور کیا کہہ رہے قرآن حکیم سورہ مائدہ میں؟ اللہ کے 3 فتاوا۔ اللہ کہہ رہے جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہے، وہی ظالم، وہی فاسق ہے۔ اس 5.5-6 فٹ کے وجود پر میرا اختیار، اللہ کا تقاضا میرے سامنے آ رہا ہے، میں عمل نہیں کر رہا، یہ فتوے میرے لیے۔ میرے گھر پر میرے اختیار ہے، گھر سے متعلق کچھ احکامات ہیں، میں عمل درآمد کر اور کرا سکتا ہوں، نہیں کرتا یہ میرے لیے۔ اور 22 کروڑ پر جن لوگوں کو حکمرانی ہے حاصل، ان کے پاس قوت نافذہ ہے، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ قصاص میں قاتل کو بھی قتل کریں، چور کی سزا، ڈاکو کی سزا نافذ کرے، زکوٰۃ کی وصولی کا معاملہ، عشر کی وصولی کا معاملہ۔ اگر وہ نہیں کرتے تو یہ فتاویٰ ان کے لیے۔ پھر ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ قرآن بس چھپوا کر مسجدوں میں رکھوا دو ثواب کے لیے، بس کافی ہے؟ تقسیم کروا دو لوگوں کے اندر، کافی ہے کیا؟ قرآن کا ختم ہوا، مٹھائی تقسیم ہو گئی، بس چھٹی؟ نہیں، اللہ کہتے اس نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے۔ قرآن کیوں دیا؟ اور وہ دین الحق، دین حق، دین اسلام کاہے کو دیا؟ بس یہ کہ جمعے کی 2 رکعت پڑھ لی ہمارا دین مکمل ہو گیا؟ 5 وقت نماز ادا کرنے کے بعد ہمارا دین مکمل ہو گیا؟ ہماری مارکیٹ میں دین نظر آ رہا ہے؟ ہماری معیشت میں دین نظر آ رہا ہے؟ ہماری سیاست میں دین نظر آ رہا ہے؟ ہماری عدالتوں میں دین نظر آ رہا ہے؟ ہماری پارلیمنٹ میں دین نظر آ رہا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ عظیم جگہ، اکثر مرتبہ کہیں نہیں۔ تو کیا دین پڑھنے پڑھانے کے لیے فقط دے دیا اللہ نے؟ کتابوں میں چھاپنے کے لیے دے دیا بس؟ دارالفتاء فتاوی تو دے رہے ہیں، دبئی جانا ہوا وہاں بھی فتوے چھپے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، بھائی شراب اسلام میں حرام ہے، اور محکمہ اوقاف گورنمنٹ آف دبئی اس نے چھپوا کے رکھوائے ہیں مسجدوں کے اندر۔ تو تمہاری ڈیوٹی شاپ پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ فتوے چھاپنے کے لیے فقط کیا؟ یہی ہمارے بھی آپ علماء سے جا کے فتوا لے، فتوا تو وہ دے دیں گے، لکھا ہوا دیں گے نا۔ آپ پوچھیں بھائی چور کی سزا کیا ہے، وہ فتوا آپ کو دے دیں گے نا، بھائی چور کی یہ سزا ہے۔ تو کیا چوری نہیں ہو رہی ہمارے ملک میں؟ ہو رہی، سزائے نافذ ہیں کیا؟ اسی وجہ سے ہو رہی۔ تو کیا یہ قرآن، یہ دین پڑھنے پڑھانے کے لیے بس؟ چھاپ دینے کے لیے؟ علم حاصل کر لیا اس کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ جانے کے لیے؟ نہیں بھائی، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے رسول کو الہدا قرآن دیا، وہ دین حق، دین حق، دین اسلام دیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ بھائی حضور تو چھٹی نماز بھی ادا کر رہے تھے، کون سی؟ تہجد کی، لیکن احزاب کے موقع پر 4 قضا ہوئی ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندقیں کھودی گئی نا، 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں وہاں پر۔ حضور نے طائف میں اپنا خون دیا، حضور نے احد کے میدان میں اپنا خون دیا، حضور نے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہا، حضور نے اپنے 259 صحابہ کی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کی۔ یہ کاہے کا کام ہو رہا تھا 23 برس؟ کیا مکے میں صرف نمازیں پڑھتے تو مسئلہ ہوتا؟ پڑھ لیتے؟ کاہے کو ہجرت کی اللہ کے رسول علیہ السلام؟ کاہے کو تلوار اٹھائی؟ کاہے کو باطل سے ٹکرایا اپنی جماعت کو؟ کاہے کو اپنے صحابہ کی لاشیں اٹھائے؟ کیا اس سب کو آج امت فراموش کیے بیٹھے رہے گی کیا؟ یہ مشن تھا رسالت مآب علیہ السلام کا، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ مشن ہے امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شروع میں کیا بات آئی تھی؟ کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو ناراض کر دینے والی یہ بات کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ دعوی محمد رسول اللہ کو ماننے کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تمہاری زندگیوں میں کیا نسبت ہے محمد رسول اللہ سے؟ کیا تعلق ہے تمہارا محمد رسول اللہ کی جد و جہد سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارے استاد محترم، ان کی باتیں بعض لوگوں کو تلخ لگتی تھی، لیکن سچی ہوتی تھی نا۔ یہ بتاؤ کہ حضور احد کے میدان میں کھڑے ہوں اور اس وقت کوئی مسجد نبوی میں بیٹھا ہوتا، مجھے اجازت دیجئے میں کچھ اضافہ کروں اس میں، اور وہ نافل ادا کر رہا ہوتا اور حضور میدان احد کے اندر ہوتے، اس شخص کا ایمان معتبر تھا؟ وہ تلاوت قرآن میں مشغول رہتا۔ بھئی تلاوت بڑا پیارا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نوافل بڑے پیارے عمل ہے، کوئی شک نہیں، مگر یہ بتاؤ وہ مسجد نبوی میں بیٹھا اعتکاف میں ہوتا اگر میں کہوں،
اور हुजूर मैदान उहद में होते, इसका ईमान मोतबर था। तो आज तो अल्लाह का दीन मगलूब है। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके आज जब वक्त पड़ा है, वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। ये गिलास मेरे सामने है, हमारे घर में अगर ये गिलास टूटे हमें गुस्सा आता है? हाँ, लेकिन ये 150 रुपए का होगा। हाँ, स्मार्टफोन की स्क्रीन मेरा बेटा तोड़ दे, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है? और अगर आईफोन की तोड़ दे तो? पता है ना आईफोन कितने के आते हैं? आईफोन 10 तो शायद लाख सवा लाख के आसपास कहीं होगा, ऐसा पता नहीं कौन सा, जो भी है मुझे ज्यादा नहीं पता। आता है गुस्सा? अल्लाह की शरीयत पामाल है, हमें गुस्सा आ रहा है? अल्लाह के अहकामात टूट रहे, हमें गुस्सा आ रहा है? मैं आराम से पेट भर के खाता हूं और आराम से सो भी जाता हूं। खाइए पीजिए सोइए, कोई मसला नहीं। मगर मुझे गुस्सा गिलास के टूटने पर आ रहा है, स्मार्टफोन के टूटने पर आ रहा है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग जारी, सूद के निजाम के तहत। कभी चेहरे का रंग भी बदलता है हमारा। कहां कहां गुस्सा आ रहा है, मिर्च नमक ऊपर हो गया, घरवाली ने कर दिया तो गुस्सा आ रहा है। और अल्लाह के अहकामात घर में तोड़े जा रहे हैं, माहौल में तोड़े जा रहे हैं, माशरे में तोड़े जा रहे हैं। कोई तकलीफ हो रही तो फिर हम अपना जायजा ले, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून।